وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ ظاہر دیکھنے والے تو یہی دیکھ رہے ہیں حضور کا ہاتھ کنکریاں اٹھا رہا ہے، پر حقیقت کیا ہے؟ رب کہتا ہے محبوب ہاتھ تیرا ہے، مارنے والا تیرا رب ہے۔ صرف ظاہر دیکھنے والوں نے تو یہی دیکھا کہ دستے رسول کنکریاں اٹھا رہا ہے، پر حقیقت کیا ہے؟ دستے رسول کو رب نے اپنا ہاتھ قرار دے دیا ہے۔ کنکریاں ماری شاہت الوجوہ کہہ کے کافروں کی طرف، میدان میں 1000 کافر 313 مسلمان گتھم گتھا لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف سے کھڑے ہو کے حضور نے کنکریاں پھینکی۔ چاہیے یہ تھا آدھی کنکریاں کافروں کو لگتی، آدھی مسلمانوں کو لگتی، کیونکہ آپس میں وہ لڑ رہے ہیں، تلوار زنی ہو رہی ہے۔ کوئی کنکری کسی مسلمان کو بھی لگ جاتی، پر کنکریاں صرف کافروں کو لگی ہیں، کسی مسلمان کو نہیں لگی۔ یہ ایمان اور کفر دل میں چھپی ہوئی چیز ہے۔ این ممکن ہے چہرے سے ہم دھوکہ کھا جائیں، کسی کو مسلمان سمجھیں وہ اندر سے کافر ہو، کسی کو کافر سمجھیں وہ اندر سے مسلمان ہو۔ چہرے سے ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں، کیونکہ ایمان اور کفر دل میں چھپی ہوئی چیز ہے۔ اے کنکریو، تم نے کافروں کو پہچان کیسے لیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کا نبی علم غیب نہیں رکھتا، قرآن تو بتا رہا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، نبی تو پتھروں کو بھی علم غیب عطا کر رہا۔ اے کنکریوں، تم نے کافروں کے دلوں میں چھپا ہوا کفر پہچان کیسے لیا ہے؟ مومنوں اور کافروں میں امتیاز کیسے کر لیا ہے؟ کنکریاں کہتی ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں، یہ دیکھو ہاتھ کس کا چوم کے آ رہی ہے۔ جس کا ہاتھ چوم کے آ رہی ہیں اس نبی کے ہاتھ کی نسبت نے علم بھی عطا کر دیا ہے۔ تھوڑی سی مٹی حضور نے دی حضرت ام سلمہ کو، فرمایا جب یہ سرخ ہو جائے سمجھنا کربلا میں میرا نواسا حسین شہید ہو گیا ہے۔ آپ سڑک کے کنارے سے مٹی لیں، کسی بڑے شیخ القرآن کا ہاتھ لگوائیں، مٹی گھر رکھ لیں، سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو، زخمی آدمی سڑک پہ پڑا ہو، خون سڑک پہ گرے، گھر پڑی ہوئی مٹی سرخ ہو جائے گی؟ کسی بڑے شیخ القرآن کا ہاتھ لگوا کے سڑک کے قریب سے مٹی اٹھا کے گھر رکھ لیں، ایکسیڈنٹ سڑک پہ ہو، گھر پڑی ہوئی مٹی سرخ نہیں ہوگی؟ امام حسین کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، مٹی مدینے میں پڑی ہوئی ہے۔ اے ریت کے ذرات، تمہیں کربلا میں ہونے والے واقعہ کا علم کیسے ہو گیا؟ وہ ریت کے ذرات کہتے ہیں یہ تو دیکھو ہاتھ کس کا چوم کے آئی ہے، یہ مٹی عطا کس نے کی ہے؟ پتھروں کو شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو پتھروں کو۔ ابو جہل اپنی مٹھی میں کنکریاں لے کے کہتا ہے بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اس نے معیار بنایا، کہتا ہے بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ یا جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بول کے بتائے کہ میں کون ہوں، میں اس چیز کا تعارف کراؤں یا وہ چیز میرا تعارف کرائے؟ یہ کہنے کی دیر ہے کہ کنکریوں نے حضور کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، او گنگیاں نو گلاں، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائے۔ بیدہ الملک ید اللہ فوق ایدیہم۔ عام طور پہ ہم کسی آدمی کی پونچھ بیان کرنا چاہیں تو کہتے ہیں اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بازو لمبا ہے یا ہاتھ لمبے ہیں، مطلب یہ ہے اس کی پونچھ بڑی ہے۔ حضور نماز میں کھڑے ہیں، صحاح ستہ کی حدیث ہے، پہلے میں نے قرآن سنایا، اب صحاح ستہ کی حدیث سنیں۔ حضور نماز میں کھڑے ہیں، دونوں قدم آگے بڑھائے، ہاتھ اوپر اٹھائے، ہاتھ نیچے کیے، پیر پیچھے کر لیے، نماز سے فارغ ہوئے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آج نماز میں آپ نے پیر آگے بڑھا کے ہاتھ کیوں اٹھائے؟ حضور نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا کہ جنت میرے سامنے تھی، انگوروں کا گچھا بڑا پسند آیا، میں نے ہاتھ اٹھایا اس کو توڑنے کے لیے، پر امر ربی اور حکمت ربی یہ ہے کہ نہ توڑوں، تو میں نے ہاتھ پیچھے کر لی۔ اس لمحے میں نے دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا،
پھر حضور فرماتے ہیں اگر میں وہ انگوروں کا گچھا توڑ کے لے آتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ انگوروں کا گچھا ختم نہ ہوتا۔ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے آگے، اور حضور زمین پہ کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میں جنت سے انگوروں کا گچھا توڑنے لگا تھا۔ کسی صحابی نے انکار کیا کہ یا رسول اللہ آپ زمین پہ کھڑے ہو کے جنت سے انگوروں کا گچھا نہیں توڑ سکتے؟ کسی صحابی نے انکار، گویا صحابہ کا عقیدہ ہے حضور زمین پہ کھڑے ہو کے جنت سے انگوروں کے گچھے۔ اصول یہ ہے کہ نظر ہاتھ سے زیادہ دور جاتی ہے۔ میرا ہاتھ تو صرف اتنے فاصلے تک ہی جا رہا ہے، لیکن نظر تو مسجد کی آخری دیوار تک جا رہی۔ رات کے وقت ہم آسمان کی طرف دیکھیں تو ستارے نظر آتے ہیں، ستارے زمین سے اربوں میل دور ہیں، نظر اربوں میل تک دیکھ رہی ہے، اور ہاتھ تو صرف قد سے 1 فٹ یا 1.5 فٹ ہی اوپر جاتا ہے۔ جس کا قد 5 فٹ ہے، ہاتھ 6.5 فٹ تک 7 فٹ تک چلا جائے گا، پر نظر کہاں تک جاتی ہے؟ اربوں میل تک۔ جس کا ہاتھ 7 فٹ تک جاتا ہے اس کی نظر تو اربوں میل تک جاتی ہے، تو جس کا ہاتھ ہی 7 آسمانوں سے اوپر جاتا ہے، جن کے ہاتھ کی پہنچ اتنی ہے، نظر کی رسائی کہاں تک ہوگی؟ اور پھر بڑی توجہ چاہوں گا، حضور نے فرمایا میں انگوروں کا گچھا توڑ کے لے آتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، انگوروں کا گچھا ختم۔ حضور انگوروں کا گچھا توڑتے، حضور کا تو ایک ہاتھ ہی تھا، حضور کی تو ایک مٹھی تھی، زمانے بھر کا رزق تھا۔ حضور نے فرمایا میں توڑ کے لے آتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم۔ حضور کی مٹھی میں زمانے بھر کا رزق بتا دیا، اگر میں توڑ کے لے آتا، حضور کی تو ایک مٹھی ہے پر قیامت تک تم کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا۔ حضور کی مٹھی میں اللہ نے زمانے کا رزق رکھ دیا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، رب عطا کر رہا ہے، حضور تقسیم کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء کے دستے اقدس کی شان، حضور نے 18 یا 19 کھجوروں کو ہاتھ لگا کے تھیلے میں ڈال کے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت بلال حبشی کو دیں۔ حدیث میں 20 سے تھوڑی کھجوریں تھیں، 20 سے تھوڑی، زیادہ سے زیادہ 19 ہو سکتی۔ ایک کھجور روز کھائیں تو 19 دنوں میں 19 کھجوریں ختم ہو جائیں۔ حضرت بلال حبشی وہ 19 کھجوریں کتنے دن کھاتے رہے ہیں؟ حضور کا ظاہری زمانہ گزرا، وصال ہوا، بلال اسی تھیلے سے کھجوریں کھا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا 2.25 سال کا دور خلافت گزرا، بلال اسی تھیلے سے کھجوریں کھا رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آ گیا، بلال اسی تھیلے سے کھجوریں نکال رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں بلال اس تھیلے میں کھجوریں کتنی ڈالی ہیں؟ سالوں پہ سال گزر رہے ہیں، کھجوریں نہیں ختم ہو رہی۔ بلال کہتے ہیں یہ نہ پوچھو کھجوریں کتنی ڈالی ہیں، یہ دیکھو ہاتھ کس نے لگایا ہے۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر، ہاتھ جس سمت اٹھا۔ اور دستے شفقت میں یہ تو میں نے ہاتھ کی برکت اور عظمت بیان کی، یہ ہاتھ ام معبد کی بکری کے تھنوں کو لگے، 16 سال بکری دودھ دیتی رہے، تھنوں میں دودھ ختم نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی کے دور تک شارحین نے بیان کیا بکری دودھ دیتی رہی ہے، گھر میں برتن ختم ہو گئے، بکری کے تھنوں میں دودھ۔ ہاتھ جس سمت اٹھا